بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ واقعہ اصحاب اخدود کا ہے۔ بڑا درد بھرا واقعہ ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اصحاب اخدود کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ آپ کو یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی مل جائے گی اور ترمذی شریف کے اندر بھی مل جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجے تاکہ میں اس کو علم سحر سکھا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں اور مرنے کی وجہ سے علم سحر بھی میرے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے اس جادوگر کی درخواست قبول کی اور ایک نوجوان کو حکم دیا کہ اس کے پاس آئے اور علم سحر کو محفوظ کرے، علم سحر کو سیکھے۔ چنانچہ ایک نوجوان شخص اپنے گھر سے آتا اور بادشاہ کی حویلی میں جا کر اپنے استاد اس جادوگر سے علم سحر سیکھتا۔ بادشاہ کے گھر اور اس بچے کے گھر کے درمیان ایک عیسائی عالم کا گھر تھا، ایک راہب کا گھر تھا۔ جب وہ بار بار اس نوجوان کی آمد و رفت کو دیکھتا تو اس نے ایک مرتبہ اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر واقعہ کیا ہے، تم کہاں جاتے ہو، کس لیے جاتے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر وہ نوجوان اس راہب کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، اس راہب شخص کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ نوجوان اس راہب شخص سے متاثر بھی ہوا۔ پھر اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک سوال کھٹکنے لگا کہ آخر حق پر کون ہے؟ جادوگر حق پر ہے یا یہ عیسائی عالم حق پر ہے؟ یہ شخص تذبذب میں پڑ گیا، لیکن ایک مرتبہ اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ حق پر کون ہے، اور فیصلہ اس طریقے سے کیا۔ جب وہ گھر سے علم سحر سیکھنے کے واسطے آ رہا تھا تو راستے میں ایک جانور کھڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے راستہ جام ہو گیا تھا۔ تو اس نے ایک پتھر کو اٹھایا اور دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو میں جانور پر ماروں گا، اگر اس پتھر کی چوٹ سے وہ جانور ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ راہب عیسائی مذہب کے ماننے والا عالم حق پر ہے، اور اگر اس پتھر کی چوٹ سے وہ جانور نہیں مرا تو میں سمجھوں گا کہ جادوگر اور اس کا بادشاہ حق پر ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس پتھر کو اس جانور پر مارا تو وہ جانور مر گیا، ہلاک ہو گیا اور راستہ کھل گیا۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ عیسائی مذہب کا ماننے والا یہ راہب، یہ عالم حق پر ہے۔ چنانچہ اسی دن سے وہ شخص بھی ایک اللہ کو ماننے لگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کا قریبی دوست اس کے پاس آیا جو کہ نابینا تھا، اندھا تھا، اپنے علاج کے لیے آیا، کیونکہ اس نوجوان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ جو شخص نابینا رہتا تھا اس کو وہ بینائی دے دیتا تھا، اس کی آنکھ کو درست کر دیتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص برس کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی جس کو کوڑھی کا مرض تھا، اس کوڑھی کے مرض کو بھی یہ دور کر دیتا تھا۔ تو بادشاہ کا قریبی دوست اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میری بینائی واپس کر دو، یعنی آپ میرا علاج کر دو کہ میری آنکھ لوٹ آئے، میری روشنی لوٹ آئے اور میں دیکھنا شروع کر دوں۔ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہارا علاج کروں گا۔ اس نے کہا کیا؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تمہیں ایک اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ بالکل یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ اس نوجوان شخص نے علاج کیا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اس کی روشنی لوٹ کر آ گئی اور وہ شخص بھی دائرے ایمان میں داخل ہو گیا، عیسائی مذہب کو فالو کرنے لگا۔ پھر وہ شخص اپنے بادشاہ کے پاس گیا، جس طریقے سے وہ بیٹھتا تھا اسی طریقے سے بیٹھا، لیکن بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کی روشنی لوٹ گئی، تو تعجب کے انداز میں اس نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے ہوا، آخر ماجرا کیا ہے، کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی؟ تو اس نے کہا میرا رب، میرا اللہ
تو اس کو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا رب الگ ہے، تیرا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے۔ اس جملے کو سنتے ہی بادشاہ جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے اور اپنے دوست کو باندھ دیتا ہے، اور اس کو اس قدر ستایا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے نوجوان کا نام لینے پر۔ وہ نوجوان کا نام لے لیتا ہے، پھر اس نوجوان شخص کو بھی بلایا جاتا ہے، اس نوجوان شخص کو بلا کر اسے بھی باندھا جاتا ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت بتائے کہ آخر یہ ایمان تم تک کہاں سے پہنچا۔ تو جب اس نوجوان شخص کو ستایا گیا تو اس نے عیسائی مذہب کے عالم یعنی راہب کا بھی نام لے لیا۔ تو بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس راہب کو بھی باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد کہنے لگا کہ کیا تم ایک اللہ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنے اس دین سے نہیں پھرے تو ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ منظور ہے۔ چنانچہ اس راہب عالم کے سر پر آرا رکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ راہب عالم ایمان سے نہیں پھرا۔ اس کے بعد پھر اس شخص کو یہی سزا دی گئی جو بادشاہ کا دوست تھا، اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کاٹ کر الگ الگ کر دیا گیا۔ اب باری آتی ہے نوجوان شخص کی۔ نوجوان شخص کے ساتھ جو ہوا وہ سننے کے لائق ہے، لکھنے کے لائق ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان شخص کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پر پوچھنا کہ کیا تم ابھی بھی ایک اللہ کو مانتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں تو اسے اس پہاڑ سے دھکا دے کر گرا دو، اسے مار دو، اور اگر مکر جاتا ہے تو پھر اسے واپس لے کر آ جانا۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں نے اس نوجوان شخص کو پہاڑ پر لے کر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد اس نوجوان شخص نے دعا کی کہ اللہ تیری قدرت میں سب کچھ ہے، تو ان کے مکر و فریب سے، ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پہاڑ ہلنے لگا، اس قدر ہلنے لگا کہ جتنے بھی لوگ اس نوجوان کو مارنے کے لیے گئے تھے وہ گر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مر گئے، اور وہ نوجوان شخص دوبارہ بادشاہ کی حویلی میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اسے تعجب ہوا، حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ آخر کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں اکیلا اس کو چھوڑ دینا۔ درباریوں نے بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور اس نوجوان کو لے کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ کشتی میں اس نوجوان کو بٹھا دیے، اور بیچ سمندر میں جب اس نوجوان کو چھوڑنے کا ہی وقت آیا تھا کہ اس نوجوان نے پھر وہی دعا کی کہ اللہ سب کچھ تیری قدرت میں ہے، ان کی شر سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ ایک بھوکمپ سا آیا اور وہ کشتی اس قدر ہلی کہ سب کے سب لوگ اس سمندر میں غرق ہو کر مر گئے، اور یہ نوجوان شخص بچ کر واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو زندہ ہے، تو اس کو حیرت ہوئی۔ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جس وقت تک تو میری بات کو نہ مان لے۔ جب تک تو میری بات کو نہیں مانے گا اس وقت تک میں نہیں مر سکتا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، تو کیا منوانا چاہتا ہے، کس طریقے کو اختیار کر کے تو مرنا چاہتا ہے؟ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ مجھے درخت سے باندھو اور جس تیر سے تم وار کرو اس تیر کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، پھر میں مروں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میدان کے اندر کھجور کی شاخ، کھجور کے درخت میں باندھ دو، اس کو لٹکا دو، اور لوگوں کو جمع کرو، مجمع کے سامنے میں اسے ماروں گا۔ وہ بادشاہ مجمع کے سامنے تیر کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، اور وہ تیر اس کی کنپٹی پہ جا کر لگی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان شخص شہید ہو گیا، مر گیا۔ لیکن جیسے یہ نوجوان مرا، اس کی روح نکلی، وہاں پر جتنے بھی لوگ جمع تھے سب کے سب یہی کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں،
ہم ایک اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی پرستش کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، وہ حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ جو ایک اللہ کو مانتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے، ایک گڈھا کھودا جائے، اس گڈھے میں آگ کو جلائی جائے اور اس آگ میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے جو ایک معبود کو مانتے ہیں، جو میرے علاوہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں۔ اس طریقے سے اس نوجوان شخص کو مارا گیا، نوجوان شخص کے چاہنے والوں کو مارا گیا، اور جو لوگ اللہ کو ماننے لگے ان سب کو اس بادشاہ نے اس آگ میں ڈال دیا۔ اس آگ میں ایک عورت بھی ڈلی۔ جب وہ عورت آگ میں جا رہی تھی تو ہچکچاہٹ اسے محسوس ہوئی، تو اس کی گود میں ایک معصوم سا بچہ تھا۔ اس نے کہا، ماں صبر کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق ہے، ہمارا ہی دین حق ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جس دین پر ہیں اس دین پر ثابت قدم رہیں، چاہے کتنی بھی مصیبت آئے، اس مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نوجوان کے واقعے سے ایک سب سے اہم ترین سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ مصیبت میں ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جیسا کہ اس نوجوان کی مدد اللہ نے 2 مرتبہ کی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔